خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا اول النبیین وآخر النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم متاع دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے متاع دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے ملا جو دہر کو صفہ کی نورانی فضاؤں سے وہ درس عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے کہیں انگریز کے چاکر کہیں گاندھی کے چیلے تھے صدائے مصطفیٰ دی بر ملا احمد رضا خان نے لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے فتح و رضویہ ان کے معارف کا گلستان ہے حقائق کو جہاں پہ بھر دیا احمد رضا خان نے زمانہ معترف ہے ان کے افکار گرامی کا مزاج خرد کو شستہ کیا احمد رضا خان نے بتائے کھول کے جس نے مقالات خدا بندی کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رضا خان نے اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا خان نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
زینت مسند صدارت، پروردہ آغوش ولایت، پیر طریقت حضرت پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ علی پور سیدہ شریف، اور ان کے محفل استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد امین صاحب نقشبندی زیدہ شرفہ، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک صراط مستقیم شمالی لاہور، فاضل محتشم حضرت علامہ محمد طارق لطیف نقشبندی صاحب زیدہ شرفہ، حضرت مولانا مبارک علی رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وارثان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم منتظمین عرس شریف، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اللہ کے عظیم ولی حضرت قبلہ خواجہ محمد سعید صاحب قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مقدس کے موقع پر ہمیں اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ مجدد دین و ملت امام علیہ سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، آپ کے یوم وصال کی نسبت سے افکار رضا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو ان عظیم نفوس قدسیہ کے فیوز و برکات سے زیادہ حصہ عطا فرمائے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر چونکہ اسلام ان اولیاء کرام کے ذریعے پہنچا، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کا جو نظریہ تھا اس کی وراثت ہم اہل سنت و جماعت کو ملی۔ اس بنیاد پر بر صغیر پاک و ہند کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے کہ یہ کس نظریے کی سرزمین ہے، کس عقیدے والے لوگوں کی سرزمین ہے، یہاں اسلام کس نظریے کی شکل میں داخل ہوا اور یہاں سے کفر و شرک کے اندھیرے دور ہوئے، تو ہر منصف مزاج مصنف مورخ کو یہ کہنا پڑے گا کہ بر صغیر پاک و ہند کی مٹی ہمیشہ ہی اس کے خمیر میں عقیدہ اہل سنت و جماعت موجود رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں گلی کا نام کس کے نام پر ہے، فلاں سڑک کا نام کس کے نام پر ہے، لیکن ہمارا وہ مسلک ہے کہ آج سے کئی صدیاں پہلے اگر ہم بر صغیر کو دیکھیں تو درجنوں نہیں سینکڑوں شہر وہ ہیں کہ جن کے نام جن شخصیات کے ناموں پر ہیں وہ ساری کی ساری اہل سنت و جماعت کی مقتدر مختلف صدیوں کی شخصیات تھی۔ آج دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، مگر خدا کی قسم لاہور میں دیکھ لو کتنے محلے ہیں جو ابن تیمیہ کے نام پہ بنے ہوں، کتنے محلے ہیں جو دیگر فرقوں کے دعوے دار ہیں، ان کے نام پر نسل در نسل ان محلوں کی شناخت ہو، اور ادھر تمہیں دیکھتے ہو
یہاں سے لے کر پورے بر صغیر میں، اب اس پورے علاقے کا نام جن کے نام پر ہے، اب ان کے عقیدے کی وراثت تو ہمارے پاس ہے۔ یعنی اس لاہور میں تمہیں کوئی کوٹ ابن تیمیہ نظر نہیں آئے گا، لیکن کوٹ خواجہ سعید نظر آئے گا۔ پنجاب کی جس سڑک پہ نکلو، اس سڑک پر شہروں کے صدیوں سے جو نام چل رہے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے ناموں پر ہے۔ کہیں میاں فاضل، کہیں میاں چنو، کہیں عبدالحکیم، کہیں مرید والا، کہیں پیر والا۔ تو یہ لوگ بھی تو کو بتائیں، کہیں وہابی پر ہو بر صغیر کے کسی شہر کا نام، تو صدیوں سے اس کے خمیر میں مسلک اہل سنت کی خوشبو ہے، اور اس تاریخ کے ساتھ ہم اللہ کے فضل سے زندہ ہیں، تابندہ ہیں۔ مثلا جس زمانے میں لاہور کے اندر توحید کی اذان داتا گنج بخش اجویری دے رہے تھے، تو دوسرے مسالک والے اپنا کوئی مؤذن دکھائیں تو صحیح، اگرچہ بونا سا ہو کوئی مؤذن ان کا تھا کوئی؟ جب رائے راجو کے سر پہ جوتے داتا نے مارے تھے، اس وقت ان کا توحید کا خطیب کون تھا؟ جب حضرت خواجہ غریب نواز لاکھوں کے کفر کے تالے توڑ رہے تھے، اس وقت ان کا کون انقلابی پیشوا تھا؟ جب حضرت بابا فرید بر صغیر کے مزاج کو منور کر رہے تھے، اس وقت ان فرقوں کا کون تھا کہ جو یہاں دین اسلام کا حوالہ بنا ہو اور جس نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہو؟ تو اللہ کا فضل ہے، ہم مالک ہیں اس بر صغیر کی سرزمین کے عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے بھی، کیونکہ ہمارے بزرگ یہاں آئے، انہوں نے یہاں اسلام پہنچایا، تو جن کا لایا ہوا اسلام معتبر ہے، ان کا لگایا ہوا مسلک اہل سنت کا گلشن بھی معتبر ہے۔ اسی بر صغیر کے اندر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے اس تسلسل کو تحفظ دیا کہ جو صدیوں سے بر صغیر میں ایمانیات کا تسلسل تھا، اور یہ ایک زمانے کا رواج بنا ہوا ہے کہ ویسے کسی کی اتنی مخالفت نہیں کی جاتی، لیکن جب کوئی کسی چور کی چوری کا انکشاف کر دے تو پھر اس کے خلاف اس کے فوت ہونے کے بعد بھی پتھر برسائے جاتے۔ اندھیرا ہو اور کوئی چوری کر رہا ہو اور اچانک آپ وہاں بلب جلا دیں اور رنگے ہاتھوں پکڑا وہ جائے جو بظاہر سب سے پارسا بن کے گلیوں میں پھرتا ہے، اچانک بلب جلا تو وہ چوری کر رہا تھا۔ اب اتنا اس کو دکھ اس بات کا نہیں کہ میں پکڑا گیا ہوں، جتنا کہ میرا تو سارا ریکارڈ خراب ہو گیا، کہ مجھے تو زمانہ اتنا نیک سمجھتا تھا، اتنا پارسا سمجھتا تھا، اور اب میں چوری کرتا پکڑا گیا ہوں۔ اسے غصہ سب سے زیادہ پکڑنے والوں سے بھی اس پر ہے جس نے بلب جلایا ہے۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں جب بہت سے چور بہت سی چوریوں میں مصروف تھے، امام احمد رضا بریلوی نے اپنے علم کا وہ بلب جلایا کہ سارے چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، وہ رافضی ہوں، خارجی ہوں، ناسبی ہوں، وہ آریہ سماج ہو، وہ یہود ہو، وہ نصارہ ہو۔ تو اب ان چوروں کی نسلوں نے بھی آج تک امام احمد رضا بریلوی کے خلاف بولنا بند نہیں کیا کہ ہمارے اتنے مقدس پارسا لوگ تھے، اس بندے نے یہ تعارف کروا کہ یہ چور ہیں، یہ رہزن ہیں، یہ رہبر نہیں۔ تو ادھر سے جب اس قدر مخالفت ہو رہی ہے، خشت باری ہو رہی ہے، تو پھر ہم پہ بھی لازم ہے کہ بندہ جس درخت کے نیچے دھوپ میں بیٹھے
اس کو دعائیں دیتا رہے. 2 کلومیٹر کا راستہ بھی جو سمجھائے دنیا کا، اور راستے میں موڑ چوک بہت زیادہ ہوں، لیکن بندہ اس کی ہدایت کے مطابق پار ہو جائے تو بندہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے. اور جس نے 14 صدیوں کے ہزاروں موڑوں میں سے گاڑی سیدھا مدینہ منورہ پہنچائی ہے، تو اس امام احمد رضا کو سلام ضرور کرنا چاہیے، جن کے گھاٹ سے پی کر ہمارا ایمان سلامت ہے، جن کی تحقیقات کی وجہ سے اندھیرے دور ہوئے ہیں، جن کی نظریات کی وجہ سے ہم آج بھی اپنا رابطہ اللہ کے فضل سے دربار رسالت سے رکھتے ہیں، جن کی تحقیق سے ہمیں صفہ والا عقیدہ ملا ہے، جن کے قلم کی جنبش نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہزاروں طوفانوں کا رخ موڑا ہے، اور جن کے عشق رسول علیہ السلام کی پے در پے ضربوں نے ہند کے کئی خیبر فتح کیے ہیں. اس امام احمد رضا کو سلام کرتے ہوئے ہمیں ان کا پیغام سمجھنا چاہیے. برصغیر پاک و ہند میں ہر ولی کو، ہر عالم کو، جنہوں نے ملت کی نگہبانی کی، ہم نے سلام کیا ان کو، اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن جس شخص نے 30 جلدوں میں ہمیں حق کے ڈاکومنٹس دیے، ایویڈنس دیے کہ ہم صفہ والا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ ایسی 30 جلدیں، مثلا یہ 30ویں جلد ہے، اور صرف یہ ہی نہیں، اس کے علاوہ ایک پورا علم و حکمت کا جہان ہے. یہ لکھ کے دے کر، یعنی اتنا ان کے عہد سے لے کر آج تک کسی ایک انسان نے لکھا بھی نہیں، اور اتنا مستند کسی کا کلام بھی نہیں. تو وہ لکھ کے دے گئے کہ جب بھی تمہیں کوئی ستائے، اندھیرا کہیں آئے، تو تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں تو سوغات تیار کر کے جا رہا ہوں، اسے پڑھو اور اس کے ذریعے سے اپنی نسلوں کے عقیدے بھی محفوظ کرو. اصل میں جب انگریز بر صغیر سے جا رہا تھا، اسے تلاش تھی کہ بر صغیر پر کنٹرول میرے ہی رہنا چاہیے. کچھ تو اس نے سیاسی مہرے تلاش کیے کہ اگرچہ نام ان کے ہوں کہ بر صغیر میں اب حکومت ہے فلاں خاندان کی، فلاں سیاستدان کی، لیکن راج میرے ہی ہو، وہ میرے آرڈر مانے، میرے ذریعے سے سب کام کیے جائیں. اور دوسرا، کافی دیر بر صغیر میں رہنے کی وجہ سے، چونکہ انگریز ایک ان کی عادت ہے ریسرچ کی کہ یہ جن پر ہم حکمران بنے ہیں ان کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ یہ ہمارے غلام بن جائیں، ہمیں اکڑ نہ سکیں. تو سروے کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک وصف بڑا ہی منفرد ہے کہ یہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کا عشق کرتے ہیں، اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی. یعنی جب یہ عشق میں اٹھ کھڑے ہوں تو ان کو کوئی بم بھی بٹھا نہیں سکتا. یعنی یہ پھر ان کی سوچ ہی نہیں رہتی کہ پھر ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہوگا، بنے گا کیا. جان وار دینا ان کے لیے معمولی کام ہے. یہ یعنی ہمارے دشمنوں نے یہ محسوس کیا. اور یہ دوسری طرف کلیات اقبال کے اندر ڈاکٹر محمد اقبال حکیم الامت، انہوں نے بھی اس حقیقت کو لکھا کہ جب ابلیس اپنی مجلس شورا کا اجلاس کر رہا تھا، ظاہر ہے کہ ابلیس کی شورا میں سارے شیطان ہی بیٹھنے تھے، تو وہاں یہ تجویزیں آ رہی تھی کہ یہ مسلمان کنٹرول کیسے ہوگا. تو کسی نے کہا ان کو بھوکا رکھو تو کنٹرول ہو جائے گا. ابلیس نے کہا نہیں، بھوک سے کنٹرول نہیں ہوتے، تجربہ کر کے دیکھا. کسی نے کہا پیاسا رکھو تو یہ کنٹرول ہو جائیں گے. اس نے کہا نہیں، یہ پیاس برداشت کر کے بھی
کئی دنوں تک ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر کہا گیا تم ہی بیان کرو کہ کیسے کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی ویسے تو بندہ بھوکا ہو تو کمزور ہوا ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے، لیکن اس نے کہا یہ فاقے کی حالت میں بھی ڈرتے نہیں ہیں، اور ڈنڈے سے ڈرے یہ تو دور کی بات ہے، یہ موت سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ شیطان اپنی شورا میں پارلیمنٹ میں کہہ رہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو، کہ اگر تم نے اسے کنٹرول کرنا ہے تو اس کے دل سے جو عشق نبی علیہ السلام ہے، جو اس کے اندر جان کی حیثیت رکھتا ہے، وہ تمہیں ان کے دل سے نکالنا پڑے گا۔ اور اس نے کہا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ یمن اور سعودی عرب کی جو لڑائی آج ہو رہی ہے، اقبال نے شیطان کی پارلیمنٹ کے حوالے سے کئی سال پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ اغیار ایسا کریں گے کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو یہ جو صورتحال تھی، اس کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ ان کے جو کیڑے مکوڑے ریسرچ کے نام پر ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ پھر ان کے لیے نا کسی نبی کا معاذ اللہ بندوبست کیا جائے، اب نئے نبی کا، کیونکہ یہ نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو یہ پس منظر تھا مرزا قادیانی دجال کے دعوی نبوت کا، کہ اس پہ برطانیہ کی شیطانی وحی آئی تھی، اور اس مقصد کے لیے اسے لانچ کیا گیا تھا۔ لیکن ان کمینوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہر وہ ذات جس پہ کوئی لفظی نبی بولے یہ اسے مان لے، یہ زلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسیر ہیں، ان کی محبت کا قبلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ تو ایک طرف وہ مرزا قادیانی کی صورتحال تھی، اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے اندر سے کوئی ایسا نظریہ اجاگر کیا جائے کہ جس سے کے اندر پرافٹ ہوڈ نبوت کا کنسیپٹ جو ہے اس کو ذرا ویک پوائنٹ کی جہت سے پیش کیا جائے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان جب بھی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو اپنے سے کسی بڑے کے لیے دیتا ہے، اپنے جیسے کے لیے نہیں دیتا کہ میں اپنے جیسے کے لیے جان دے دوں۔ اپنے جیسے سے تو مقابلہ کرتا ہے، جان دیتا ہے تو اس کے لیے جسے کہیں بڑا سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر نبوت کا تعارف یوں کرواؤ کہ جب نبی کا مقام بیان ہو تو خطیب کہے ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں، معاذ اللہ، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں۔ تو جب یہ نبوت کا سبق مسلمانوں کے دلوں میں ہوگا اور پھر نبی کی کوئی توہین کرے گا تو اب یہ کہیں گے اپنے جیسے کے لیے جان کیا دینی ہے، جب وہ ہیں ہی اپنے جیسے، وہ ہیں ہی ہم جیسے، ہم کیوں ان کے لیے مریں۔ یہ اگر کوئی باہر سے آ کے کہے گا مسلمانوں کو، یہودی کہے گا، مسلمان کہیں گے یہ یہودی ہم پہ حملہ کرنے آیا، کرسچن بولے گا، مسلمان فوراً کہیں گے کہ یہ ہمیں زہر دینے آیا، یہ نظریہ غلط پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہونا چاہیے ایسا کہ نام مسلمانوں والا ہو، داڑھی رکھی ہو، امامہ باندھا ہو، درس دیتا ہو، قرآن پڑھاتا ہو، لیکن لفظ نبی پر آ کر توحید کی آڑ میں وہ یہ کہے کہ ہم مانتے ہیں نبی کو مگر اتنا کہ جتنا بڑے بھائی کو مانا جاتا ہے، جتنا چیف آف ولیج گاؤں کے چودھری کو مانا جاتا ہے، ہاں وہ بڑا پیغام لے کر آئے مگر محض معاذ اللہ ڈاکیے کی طرح ہے، ڈاک دے کے چلے گئے۔ اب ان کا کردار معاذ اللہ ختم ہوا، انہیں یہ تلاش تھی کہ ہو مسلمانوں میں سے، لیکن نبوت کو ایک ستی سی شکل دے
اور نبی کو عام سا انسان بنا کے پیش کرے. نبی کے حسن و جمال پر مر مٹنے کا جو جذبہ ہے امت میں، اور یہ کہ ان کے لحاظ سے اتنا بڑا عقیدہ امت میں ہے کہ ان کا پیکر تو پیکر رہا، ان کے قدم سے لگنے والی خاک پر بھی جان وارے تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. یہ جو تصور تھا امت کے اندر، اس کو کھینچ کے نیچے کرنے کے لحاظ سے انہوں نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی جو یہ بتا رہے تھے ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں. اب یہ اس تحریک کے کون لوگ تھے اپنے معاشرے میں آج بھی تمہیں نظر آ رہے ہیں. یعنی یہ کیوں تقریریں ہوتی ہیں کہ وہ ہماری طرح ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کا جذبہ عشق مصطفیٰ علیہ السلام کنٹرول نہیں ہو سکتا، اور جب نبی کی شان ایسی بیان کی جائے تو پھر بڑے بھائی پر اتنا کون جان دینے کے لیے نکل آئے، گاؤں کے چودھری کے لیے کون جان دینے کے لیے نکل آئے؟ پھر تو عام سا مسئلہ ہوگا، چلو 2-4 نکلیں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر نیا دن جب نمودار ہوتا ہے تو نیا غازی اس نبوت کی تحفظ کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ جو صورتحال نظر آ رہی تھی، حسن یوسف پہ کٹنگ مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یہ کٹاتے ہیں کا جو فلسفہ تھا، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا ہم یہ جو ان کا نظریہ ہے نبوت کے لحاظ سے اس کو کچا کریں. اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب نبی کے بارے میں ہم کہ نبی تمہارے جیسے ہی ہے، اپنے جیسے کے لیے اگر کسی نے کچھ کہہ بھی دیا ہے تو تم اپنی جان کیوں دیتے ہو؟ اس زمانے میں جس نے ایسی سوچ کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اسے امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے. جب منبر سے محراب سے بظاہر مفتی فتویٰ دینے والے وہ یہ تبلیغیں کر رہے تھے کہ معاذ اللہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو گائے گدے کے خیال سے برا ہے. یہ کتابیں آج بھی اردو بازار لاہور سے ملتی ہیں، اور یہ نہیں کہ کسی سے غیر ارادی طور پر لفظ نکل گئے، کہنا کچھ اور تھا کہہ کچھ اور دیا، نہیں، یہ کہہ کے انہوں نے دلیلیں دی کہ نماز میں اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، گائے کا خیال آئے گا تو تعظیم سے نہیں آئے گا، ویسے آئے گا تو آ جائے، بیوی کا خیال آئے گا تو آ جائے، نماز نہیں ٹوٹے گی. کس لیے کہ تعظیم نہیں ہوگی اللہ کے سوا کسی کی، خیال آیا ہے. اور اگر نبی کا خیال آیا تو تعظیم سے آئے گا. ان کی سوچ دیکھو، کہتے ہیں نماز اللہ کی ہو اور اس نماز کی اندر پھر تعظیم نبی کی ہو. یہ ان کے عقیدہ توحید پر ضرب لگ رہی تھی. اس بنیاد پر اقبال کو یہ کہنا پڑا سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں. یعنی آج آپ حیران ہوں گے کہ کیا ایک کلمہ کو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گائے گدے کا آئے تو ہو جاتی ہے. یہ مخصوص سوچ جو انگریز کی طرف سے لانچ کی گئی تھی، یہ اس کے فیصلے تھے. اور آج بھی وہ کتابیں ہمارے ملک میں اب تک ان کے چھپنے پر کوئی پابندی نہیں، وہ کتابیں چھپ رہی ہیں جس میں نبوت کا یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے. ایسے ماحول میں جس نے 14 صدیوں کے دین اسلام پر پہرا دیا، اس مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور اس فکر کو فکر رضا کہا جاتا ہے کہ جب بریلی شریف سے میرے امام نے کہا اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. لہذا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے چوریاں علم سے
اندھیرے کو دور کر کے جو چوریاں اندھیرے میں کر رہے تھے، آپ نے سارے چور رنگے ہاتھوں پکڑوا دیے، اور آج تک رہا نہیں ہوئے وہ، جو کہ آگے تو ہے ہی جہنم۔ تو اس بنیاد پر ان کے خلاف پھر مختلف طریقوں سے حملے اور مختلف طریقوں سے وارداتیں کی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر میں فکر رضا ہے۔ اور یہ بھی کچھ لوگوں کا مغالطہ ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید فکر رضا ایک عالم دین کی فکر ہے، تو پھر ایک کی کیوں، عالم دین تو اور بھی ہیں، امام تو اور بھی ہیں، تو یہ تم ایک کا نام کیوں لے رہے ہو؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، فکر رضا صرف ایک امام کی فکر نہیں، فکر رضا ہی فکر گنج بخش ہے، فکر رضا ہی فکر بابا فرید ہے، فکر رضا ہی فکر غریب نواز ہے، فکر رضا ہی فکر مجدد الفیضانی ہے، فکر رضا ہی فکر بوسیری ہے، فکر رضا ہی فکر رومی و جامی ہے، فکر رضا ہی فکر امام بخاری ہے، فکر رضا ہی فکر امام حسین ہے، فکر رضا صحابہ و اہل بیت کے نظریات کا خلاصہ ہے کہ جب دین متین کے اس سچے نظریے پر چور قبضہ کرنا چاہتے تھے، تو جس اکیلے بندے نے اس زمانے میں ہندوستان میں سارے قبضہ گروپوں کو ڈنڈے مار کے پیچھے ہٹا کے یہ ساری شاہراہ بچائی چوروں سے، اس کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ کیا انداز تھا تحقیق کا، کیونکہ اصل آج میں اختصار سے چند باتیں اسی موضوع پر جس کی تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی بحیثیت محافظ ناموس رسالت، عرض کر رہا ہوں چونکہ کل مینار پاکستان کے ساتھ آزادی چوک میں جو نظام بینکوٹ ہال ہے اس کے اندر ہمارا بہت بڑا تفصیلی سیمینار ہو رہا ہے، وہ 24واں افکار رضا سیمینار، جس کے اندر امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی بحیثیت محافظ عقیدہ توحید وہ سارے دلائل ہم دیں گے کہ آپ کے عہد سے لے کر آج تک بر صغیر میں اتنا بڑا کوئی محافظ توحید کا نہیں ہے جو پہرا امام احمد رضا بریلوی نے توحید پہ دیا ہے۔ تو یہ جو ناموس رسالت کے لحاظ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پہرا دیا، اس کی ایک تجلی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 میں ایک سوال ہے، صفحہ نمبر 613 پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس سوال کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں لفظ صاحب یعنی یوں بولنا محمد صاحب کہنا کیسا ہے؟ ہم جب ادب کرتے ہیں کسی کا احترام کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں زید صاحب آئے ہیں، خالد صاحب آئے ہیں، یہ بولتے ہیں نا ساتھ، بولو تو صحیح، آپ کی بولی کا ہی لفظ ہے، کہتے ہیں نا خالد صاحب آئے ہیں، پیر صاحب آئے ہیں، استاد صاحب آئے ہیں، اور ہم اس پر اتنی توجہ نہیں کرتے، لیکن دوسری بولی والے تو اس پر بڑی توجہ کرتے ہیں۔ میں جب بغداد شریف میں پڑھتا تھا تو وہاں پر جو مجمع علمی بغدادی کے اندر ڈائریکٹر تھے، ان کا نام تھا عدنان دوری، وہ کسی زمانے پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے گئے تھے، اور میں وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا، تو انہوں نے چونکہ یہاں وقت گزارا تو ان کے دین میں کہتے ایک خلش ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ وہاں سارے ناموں کے ساتھ صاحب کیا لگاتے ہیں؟ کہ میں جدھر جاتا تھا وہ مجھ سے عربی میں پوچھ رہے تھے کہ کیا سب کا خاندان ایک ہی ہے؟ کیونکہ عربوں میں تو بعد میں خاندان کا ذکر ہوتا ہے، تو یہاں بھی خاندان کا تذکرہ آتا ہے، لیکن عمومی طور پر خالد صاحب،
بکر صاحب، زید صاحب، یہ صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ ان سب کا خاندان شاید ایک ہے اور اس خاندان کا نام صاحب ہے۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ صاحب اتنا بڑا قبیلہ ہے کہ اس کے اتنے افراد ہیں کہ میں جتنی دیر وہاں پنجاب میں رہا ہوں لاہور میں، مجھے تو اس قبیلے کے افراد ہی ملے ہیں کہ جو بھی ہے وہ قبیلہ صاحب کا فرد ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ قبیلے کا نام نہیں ہے، یہ ہم ادب کے لیے، احترام کے لیے بولتے ہیں، اور یہ عربی کا لفظ صاحب وہی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کرتے ہوئے محمد صاحب کہنا کیسا ہے؟ اس کا جواب اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی کس حد تک تحقیق اور کتنا ادب احترام منصب نبوت کا ہے۔ فرمایا دیکھنے کو تو یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، تو پتہ چلا کہ بے ادبی والا لفظ نہیں ہے۔ قرآن میں یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، اور حدیث میں یہ لفظ صاحب رب ذوالجلال کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا ہم رب ذوالجلال کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ کے ساتھ ملا کے یوں نہیں بولیں گے جیسے ہر بندے کو کہہ دیا جاتا ہے خالد صاحب، پیر صاحب، پادری صاحب، پنڈت صاحب۔ وہ صاحب اگرچہ قرآن میں لفظ بڑی شان والا ہے، حدیث میں لفظ بڑی شان والا ہے، لیکن ہمارے عرف میں تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ لفظ بولا کس کس پہ جاتا ہے۔ اور جب ہمارے معاشرے میں پنڈت بھی صاحب ہو، پادری بھی صاحب ہو، امر بکر بھی صاحب ہو، تو فرمایا ہمیں وارا نہیں کھاتا کہ اس طرح ذکر کیا جائے محمد صاحب۔ یعنی جس طرح آپ آج سنیں تو وہ ڈاکٹر ذاکر نالائق کی تقریروں میں وہ اس طرح ذکر کرتا ہے، محمد صاحب نے فرمایا، اور یہ بھی وہ سمجھتا ہے شاید میں بڑا احسان کر رہا ہوں، ورنہ صرف محمد کہتا۔ اب یہاں دیکھیے اعلی حضرت نے جواب دیا، حضرت رب العزت عز جلالہ پر لفظ صاحب کا اطلاق جائز ہے اللہ پر، بلکہ حدیث میں وارد ہے۔ کیسے؟ کہ جو دعائے سفر ہے، اگر آپ اس میں توجہ کریں، جنہیں آتی ہے اور نہیں آتی تو پکائیں، اس میں یہ لفظ ہے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ اے اللہ سفر میں بھی تو ہی ساتھ ہے اور پیچھے گھر کا نگہبان بھی تو ہی ہے۔ انت الصاحب فی السفر، تو صاحب ہے، اے اللہ تو صاحب ہے، سفر میں تو ہی صاحب ہے۔ صاحب وہ ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ ہو، تو سفر میں تو صاحب ہے اور پیچھے گھر کا محافظ بھی تو ہی ہے، تیرے فضل سے ہی اہل و عیال میرے پیچھے سلامت رہیں گے۔ تو اب لفظ صاحب حدیث میں استعمال ہوا کس کے لیے؟ رب ذوالجلال کے لیے۔ ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری طرف اللہ نے استعمال کیا لفظ صاحب کس کے لیے؟ آمنہ کے لال کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام معراج سے واپس آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جب یہ معراج سے اترے، ما ضل صاحبکم،
اب یہ لفظ صاحب ہے جو ہم اردو پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور قرآن میں سورہ النجم میں ہے کس کے لیے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ تمہارے صاحب، اے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ بے راہ روی کا شکار ہوئے۔ اب یہ علم ہے، قرآن سے بھی دلیل، حدیث سے بھی، کہ جس میں نفس لفظ ادب والا ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا۔ اب آگے کیا ہم استعمال کریں؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے ہمیں قرآن نے طریقہ دیا ہوا ہے کہ اپنے معاشرے کو، ماحول کو، اپنے عرف کو دیکھنا ہے کہ یہ استعمال کرنا ہے تو پھر عام لوگوں کے لیے جیسے ہوتا ہے ویسے نہیں کرنا، بلکہ اس کا علیحدہ طریقہ ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک وہ طبقہ جو گاؤں کا چودھری کہے، کس کو؟ نبی کو، جو بڑا بھائی کہہ دیں، جو پوسٹ مین اور ڈاکیا کہہ دیں، کہ جن کا دور دور تک کہیں ذکر نہیں، اور دوسری طرف وہ لفظ جو قرآن میں بھی عزت والا ہے، حدیث میں بھی عزت والا ہے، لیکن امام احمد رضا بریلوی اس کو یوں کوئی کہے محمد صاحب تو اجازت نہیں دے رہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں مگر نام اقدس کے ساتھ اس طور پر لفظ صاحب کا ملانا، اس طور پر کہ نام سرکار کا ذکر کر کے آگے صاحب لکھنا، محمد صاحب، یہ آریوں اور پادریوں کا شعار ہے۔ آریہ سماج والے جو ہیں، آریوں اور پادریوں کا شعار ہے، وہ اسے معروف تعظیم میں لاتے ہیں جو زید امر کے لیے رائج ہے، کہ لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب، مرزا صاحب، پادری صاحب، پنڈت صاحب۔ فرمایا ہمارے معاشرے میں وہ لفظ جس کا حقدار پنڈت بھی ہے، وہ لفظ جس کا مستحق پادری بھی ہے، وہ لفظ جس کا مستحق ہر ایرا غیرہ ہے کہ اس کو لفظ صاحب سے تعبیر کیا جائے۔ تو فرمایا اگرچہ قرآن میں آیا ہے، اگرچہ حدیث میں آیا ہے، لیکن ہم اپنی بولی میں اس کو اس پیرائے میں استعمال نہیں کریں گے کہ جس میں ہر کسی کے لیے ہوتا ہے، چونکہ ادب نہیں رہے گا دربار رسالت کا، حالانکہ قرآن میں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، میں نے اپنی طرف سے بول دیا، کیا ہوا؟ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے لفظ بولتے ہیں مقام نبوت کے لیے یا مقام الوہیت کے لیے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اگر بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے، بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے، کیونکہ یہ جانب بھی خاموش نہیں رہنے دی کہ جب قرآن میں آیا ہے تو پھر بولتے تم کیوں نہیں، جب حدیث میں لفظ آیا ہے تو تم کیوں نہیں بولتے، جب اللہ کے لیے آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے آیا ہے تو تم کیوں نہیں بولتے؟ تو اعلیٰ نے کہا ہم بولیں گے، لیکن اس طریقے سے کہ رب بھی راضی رہے، رب کے رسول بھی راضی رہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں جو زید امر کے لیے رائج ہے کہ شیخ صاحب، مرزا صاحب، پادری صاحب، پنڈت صاحب، لہذا اس سے احتراز چاہیے کہ یوں محمد صاحب نہ کہا جائے، کیونکہ یہ تو وہ عام لوگوں کے ذکر ہیں، پنڈت صاحب، پادری صاحب، شیخ صاحب، مرزا صاحب، اور اسی طرح تم محمد صاحب۔ فرمایا احتراز چاہیے، ہاں یوں کہا جائے، یوں کہا جائے۔ کیسے؟ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں۔
اب پتہ چلے گا کہ پنڈت پادری والا صاحب نہیں ہے، یہ ہے امام احمد رضا کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ہاں یوں کہا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں، تو اب یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہر ریڑی لگانے والا، ہر بازار میں چلنے پھرنے والا، ہر پادری پنڈت اس معنی میں نہیں، یہ جانوں کے حاکم کے معنی میں بولا جا رہا ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا جب یہ شانیں بیان ہوئیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب نے علوم دیے اتنے کہ ہم گن نہیں سکتے، اگرچہ اللہ کے ہاں تو ان کی حد ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے تو لوح و قلم ان علوم کی ایک جھلک کا نام ہے جو رب نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دیے۔ اب اس پر جب دوسرے فرقے کے لوگوں نے باتیں شروع کی تو ان کا سب سے بڑا عالم اس نے لکھا، اس کے لفظ بتا کے میں پھر آگے بتانا چاہتا ہوں کہ صرف علم ہو، صرف صرف و نحو آ رہی ہو، منطق فلسفہ بدیع بیان اس میں مہارت ہو، ضروری نہیں کہ بندہ حق پر بھی ہو۔ حق پہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے، حالانکہ قرآن کی شان یہ ہے مہیمن ہے، قرآن ہمارا نگہبان ہے، تو نگہبان سے تو خطرہ نہیں ہوتا، کیا خطرہ ہے اس کا؟ ہمارے آقا علیہ السلام کی آنکھ یہ سارے حالات آج والے دیکھ رہی تھی، کیونکہ خاتم النبیین کا مطلب ہی یہ ہے کہ قیامت تک کی کسی صدی کے کسی علاقے میں، کسی محلے کی کسی گلی میں، کسی کونے میں، رات کے اندھیرے میں جو کچھ ہونا تھا سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور فتنے کا علاج بھی فرما رہے تھے۔ یہ سارے علوم ختم نبوت کی شان سے متعلق ہیں کہ عقیدہ ہو ختم نبوت والا، اور بندے کا نظریہ نبوت کے بارے میں یہ ہو کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ کل کا بھی پتہ نہیں ہوتا، تو قادیانی کہیں گے پھر تم آج کس منہ سے کہتے ہو کہ وہ سب کچھ ہمیں بتا کے گئے ہیں، ہر مرض کا علاج کر کے گئے ہیں، ہر سوال کا جواب دے کے گئے ہیں، اگر ان کو 15ویں صدی کے سوالوں کا ہی نہ پتا ہو تو جواب کیسے دیں گے؟ اگر 15ویں صدی کی بیماریوں کا ہی پتہ نہ ہو تو علاج کیسے کریں گے؟ تو وہ لوگ ختم نبوت کے عقیدے کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی چادر چھوٹی سی ہے، ایک طرف سے ڈھانپتے ہیں تو دوسری طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں۔ اے خواجہ سعید کا عرس منانے والوں، یہ تمہاری چادر ہے جو یہاں سے لے کر جنت کے دروازے تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، اور ہر گھنٹے کا ہر منٹ، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا، جہاں ہونا تھا، جس وقت ہونا تھا، میرے آقا علیہ السلام اس وقت بھی دیکھ رہے تھے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہود نصارہ ہندو سکھ وہ تو دشمن ہوں گے ہی، لیکن اس امت کے اندر سے بھی دشمن ہوں گے دین کے۔ کیسے؟ یتعلمہ المنافقون۔ مجھے قرآن کا خطرہ یہ ہے کہ اس کے عالم اور قاری اور حافظ منافق بھی بن جائیں گے۔ سرکار کے لفظوں پہ غور کرو، جن لوگوں کے نزدیک صرف یہ ہے کہ جو بھی مسجد میں بیٹھا ہے برحق ہے،
جو بھی منبر پہ بیٹھا ہے برحق ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے برحق ہے، جس نے امامہ باندھا ہے برحق ہے، جو قرآن سامنے رکھ کے درس دے رہا ہے برحق ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قرآن برحق ہے، مگر پڑھنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ قرآن برحق ہے مگر سارے قرآن پڑھنے والے برحق نہیں ہیں، ان میں سے کچھ برحق ہیں اور کچھ باطل پرست ہیں۔ یتعلمہ المنافقون، قیامت تک کون پہرا لگائے گا کہ حفظ کی کلاس میں جو داخل ہونے آیا ہے پہلے اپنا سینہ چیک کرائے؟ اور کون سینہ چیک کر سکے گا کہ یہ جو دورہ پڑھنے آیا ہے یہ اندر سے مومن ہے یا منافق ہے؟ یتعلمہ المنافقون، میرا قرآن منافق بھی پڑھ جائیں گے۔ اب یہاں بھی پھر ایک سوال ہوتا تھا کہ جب قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، گرنتھ تو نہیں پڑھ رہے، تورات زبور انجیل تو نہیں پڑھ رہے، ناول اور ڈرامے تو نہیں پڑھ رہے، تو محبوب اچھے لوگ ہوں گے، قرآن ہی پڑھیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یجادلون بہ المؤمنین، وہ قرآن پڑھیں گی اس لیے کہ بتوں والی آیتیں پڑھ کے ولیوں پہ لگانی ہیں۔ یجادلون بہ المؤمنین، وہ جھگڑے کے لیے قرآن پڑھیں گے۔ کس سے جھگڑے کے لیے؟ مومنوں سے جھگڑے کے لیے، کافروں سے جھگڑے کے لیے نہیں، مومنوں سے جھگڑے کے لیے وہ قرآن پڑھیں گے۔ اس سے معاشرے میں بے چینی ہوگی، فرقہ واریت ہوگی، انتشار ہوگا، فساد ہوگا۔ فرمایا مجھے اپنی امت پر یہ خطرہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ قرآن پڑھ جائیں گے، وہ ان پڑھ رہتے تو اتنے خطرناک نہیں تھے۔ قرآن وہ پڑھ گئے کہ جن کے دل میں منافقت ہے، تو یجادلون بہ المؤمنین، پھر ہر وقت وہ مجادلہ کریں گے، جنگ کریں گے۔ نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ ولیوں والی بلکہ جو بتوں والی آیات ہیں وہ خواجہ سعید رحمت اللہ علیہ کے خلاف پڑھیں گے، بتوں والی وہ داتا گنج بخش کے خلاف پڑھیں گے اور ان کے ماننے والوں کے خلاف پڑھیں گے۔ یہ دیکھا تاجدار ختم نبوت نے، تو اب بتاؤ کیسا دیکھا؟ آج 15ویں صدی میں آج جو ہو رہا ہے، ادھر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس آتا ہے اور ادھر یہ پوسٹر شائع کرتے ہیں کہ علی حجویری کو داتا نہ کہو، یعنی ان کا سیزن آ جاتا ہے۔ جیسے آگے میلاد شریف آ رہا ہے تو شیطان نے ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ اب دیکھو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہی کہ قرآن ہی تو پڑھا رہے ہیں، مسجد میں ہی تو بیٹھے ہیں، میں کوئی مندر میں گیا؟ بچے نے حفظ ہی کرنا ہے نا، جہاں بھی کر لے، میں نے جمعہ ہی پڑھنا ہے نا، جہاں بھی پڑھ لوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب ذوالخویسرہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا یخرج من ذئب ھذا الرجل، یہ جو گلابی تقوی والا مجھے تبلیغ کرنے آیا، اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، ولا یجاوز حناجرہم، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ قرآن۔ قرآن پڑھیں گے، یہ بخاری ہے، 11-12 مقامات پر بخاری میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو تم صرف تلاوت کو حق سمجھتے ہو کہ اس تلاوت قرآن تو برحق ہے، لیکن تلاوت سے کہ تلاوت کرنے والا اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے، یہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا اس کی نسل سے بھی ہوں گے کہ جو پڑھیں گے قرآن لیکن ان کے مزاج میں توہین رسالت ہوگی، کیونکہ اس بات کا شان ورود ہی ہے کہ وہ جب آیا، بخاری میں ہے، آگے کہتا ہے اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیا کرو، عدل کرو۔ اب ویسے مجھے اور آپ کو کوئی کہے تو یہ ہمیں تبلیغ ہے،
لیکن سرکار کو کہے تو یہ توہین ہے کہ یہ تب کہو جب انہوں نے عدل نہ کیا ہو۔ دوسری حدیث میں اتق اللہ کہتا ہے رب کے نبی ڈرو رب سے، متقی بن جاؤ، یہ اس کا لہجہ تھا۔ تبلیغ میں توہین، یہ وہ فتنہ ہے جو پھر شیطان کی پارلیمنٹ میں چلا اور انگریز نے، کہ وہ اپنے جیسا سمجھنے کی صورتحال، یعنی اتنا اس کو ہیضہ ہو گیا تھا تقوی کا کہ اس کے میرٹ پہ معاذلہ سرکار بھی نہیں اتر رہے کہ متقی بن جاؤ، عدل کرو۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت خالد بن ولید سے برداشت نہ ہوا، محبوب اجازت دو ہم اس کا سر اتاریں۔ آج کے مسلمان نے تو یہ کہنا دیکھو تبلیغی کو مارنے کے لیے کیا ضرورت تھی، اس نے کوئی گالی دی ہے؟ اس نے تو عدل کی بات کی ہے، اس نے تو تقوی کی بات کی ہے۔ تو یہ اتنے ہائپر ہو گئے ہیں، صحابہ کے تلوار نکال لی ہے، اور چونکہ سرکار خود موجود ہے، نہ ہوتا تو ورنہ سر بھی اتار دیتے اس کا۔ اب سرکار سے پوچھ رہے ہیں کہ محبوب اب اجازت دو ہم اس کا سر اتارے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اس نے کوئی جرم کیا ہے کہ تم اس کا سر اتارنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ تو تبلیغ کر رہا ہے، عدل کی دعوت دے رہا ہے، تقوی کی دعوت دے رہا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا ہاں غلطی اس نے وہ کی ہے کہ اس کا سر اتارا جائے۔ یہ یعنی ان کے صحابہ کا موقف مان کے سرکار نے فرمایا میں اس کو قتل نہیں کرواؤں گا۔ دوسری حدیث میں ہے بخاری شریف سے ہٹ کے، فرمایا یہ میری امت کا امتحان ہے، اگر آج یہ مر گیا تو پھر اگلے امتحان کے ذریعے سے جنہوں نے جنت جانا ہے ان کے فتوے برداشت کر کے بھی ولی کا جشن منانا ہے، تو پھر ان کا امتحان کیسے ہوگا اگر اس کی نسل ہی ختم ہو گئی؟ یخرج من ضد ھذا الرجل، اس کی نسل سے قوم آئے گی، گرنتھ نہیں پڑھیں گے، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، ولا یجاوز حناجرہم، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یعنی داتا صاحب قرآن پڑھے، زبان سے پڑھے تو دل میں نور پیدا ہو، لیکن اس کی نسل سے آئیں گے پڑھیں گے قرآن ہی، لیکن مجھے ان کا خطرہ ہے امت پر۔ تو اس صورتحال میں جب وہ خطرہ اس برے صغیر میں اپنا پورا منہ کھول کے آیا تو آگے سے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ اس فتوے، اس فتنے کو جس شخصیت نے ناکوں چنے چبوائے اس کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو حدیث میں ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ، اور دوسری حدیث میں بھی سرکار نے فرمایا، حالات ہر چیز ثابت کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایسی ہزاروں دلیلیں ہیں ساری صدیوں کے لحاظ سے، آج کے لحاظ سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا ایک فرقہ ایسا بھی ہوگا، وہ کیا کریں گے؟ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاسنام، بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کلمہ میرا پڑھیں گے۔ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاسنام، یعنی ان کی بتوں کے پجاریوں سے تو دوستیاں ہوں گی مگر ولیوں کے ماننے والوں سے دشمنی کریں گے۔ یہ حدیث ہے۔ بلا وجہ مودی کو ایوارڈ نہیں دیے جاتے، اور بلا وجہ 27 اکتوبر کہ جب وہ دن بھارت نے جس دن کو کشمیر میں اپنی فوجیں اتاری تھیں، کشمیری جس دن یوم مذمت مناتے ہیں، بلا وجہ اس دن آزادی مارچ نہیں رکھا جاتا۔ کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ یہ پیچھے کی جو صورتحال ہے یہ سامنے رکھنی چاہیے۔
یہ سرکار کی غیب کی خبریں. قربان جائیں تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. آج لوگ حیران ہیں کہ ان کو کیوں یہ دن نہیں یاد آیا. وہ 71 سال میں جو ہزاروں شہداء کی قربانیوں کے بعد جو مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا، تو تم اس صدی میں گواہ ہو. اگلی صدیوں تک یہ گواہی جائے گی کہ اس مسئلے کو منظر سے کس نے ہٹایا. ان بیچاروں کے پاس صرف آزادی کا نعرہ ہی تو تھا. گھروں میں قبرستان بنا رہے ہیں، انہیں باہر کو نہیں نکلنے دیتا، نماز جمعہ پڑھ نہیں سکتے، دوائی ملتی نہیں ہے، بچیوں کے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، ان کی سسکیاں کوئی سن نہیں رہا. صرف ایک لفظ آزادی ہی تھا اور اس ظالم نے وہ بھی چھین لیا. مظلوم کی جو آزادی کا نعرہ تھا، شہیدوں کے خون سے بننے والا آزادی کا جو نعرہ تھا، کفر کے جبڑے توڑ کر آزادی حاصل کرنے کا جو نعرہ تھا، اس نے اپنی کرپشن اور اپنے جیسے چوروں کی کرپشن چھپانے کے لیے وہ نعرہ استعمال کیا. یہ خبر دی تھی میرے نبی علیہ السلام نے. اب بتاؤ اہل اسنام خوش ہوئے یا اہل اسلام خوش ہوئے؟ آج بھارت کا میڈیا اپنے ملک کے پروگراموں کو وہ کوریج نہیں دے رہا جو ملا ڈیزل کے پروگراموں کو دے رہا ہے. خوش کشمیری نہیں ہوئے وہ تو بیچارے کہتے ہیں ہمارا تو نعرہ بھی لے گیا، یہی تو ہمارے پاس تھا. وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. یہ ہے یدعون اہل الاسنام. اسنام یہ سیاستہ میں ہے کہ جو اسنام والے ہیں، بتوں والے، ان سے تو یاریاں ہوگی، لیکن مسلمانوں سے یہ دشمنی کریں گے. ابھی تو کل کی بات ہے کہ جب تحریک آزادی پاکستان چل رہی تھی، اس وقت یہ جو ہے نا لفظ پاکستان، یہ بنانا تو دور کی بات ہے، لفظ پاکستان لفظ ملک بات کی بات ہے. لفظ پاکستان منوا لینا کہ یہ لفظ جائز ہے، اس پہ بھی بڑی بات ہوئی ہے. اس ٹولے نے جن کا آج نمائندہ فضل الرحمان ہے، ابو الکلام آزاد نے یہ کہا یہ تو لفظ ہی خلاف شریعت ہے. پاکستان کا لفظ ہی خلاف شریعت ہے. حدیث سے حوالہ دیا. شیطان کیسے سکھاتا ہے. دنیا میں مدینہ منورہ کی کالونی بننے جا رہی تھی، لیکن شیطان اپنے چیلوں کو سکھا رہا تھا کہ یہ تو یہود کا طریقہ ہے کہ مذہب کے نام پہ ملک بنانا. یہ پہلے یہودی بنا رہے ہیں، تم یہ یہود والا کام کرنا چاہتے ہو. اور پاکستان کے لفظ پر کہا کہ حدیث میں ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. تو اس نے کہا یہ تم چند جو صوبے ضلع ہیں جن میں مسلم اکثریت ہے، کہ تو ان کا نام ہم پاکستان رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا باقی سب پلید ہے؟ یہ دیکھو اعتراض ان کا کہ صرف تم کہتے ہو یہ علاقے پاکستان ہے، تو کہنے لگا حدیث میں تو ہے ساری زمین ہی پاک ہے، اور تم ایک مخصوص ایریا کو پاکستان کہہ رہے ہو. اندر تھی کانگریس، اندر تھا اکھنڈ بھارت، اندر تھا گاندھی کا پیار، اور سامنے حدیث سے استدلال. اور یہ حدیث جب ہم کہتے ہیں نا کہ میلاد کا جشن مناؤ، عید ہے، تو کہتے ہیں ہوا کیا ہے جو عید ہے، ملا کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ زمین کے ہر چپے سے پوچھو، ہر چپے سے کہ ہوا کیا ہے.
صرف مسجد جو فقہی مسجد ہوتی تھی وہاں سر مٹی پہ رکھتے تھے تو سجدہ ہوتا تھا، دکان میں نہیں ہو سکتا تھا، گھر میں نہیں ہو سکتا تھا، ڈیرے پہ نہیں ہو سکتا تھا، جنگلوں صحراؤں پہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا کمال ہے کہ ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسحال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء، فیضان اولیاء، آستان علی علی پر سیدہ شریف۔ اب دیکھو نا، آج یہ پاکستان کے مامے چاچے بننا چاہتے ہیں، ان سے کہو تم تو اس لفظ کے دشمن تھے، اس لفظ کے دشمن تھے، تمہیں تو اس لفظ کی دلیلیں بھی امام احمد رضا بریلوی نے دی کہ لفظ صحیح ہے، یہ تو لفظ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور دلیل یہ تھی کہ دیکھو کچھ ہوش کرو کہ زمین ساری مسجد بن گئی حدیث کے نقطہ نظر سے، تو کیا ساری زمین کو تم مسجد کہتے ہو یا محلے کی ایک مسجد کو مسجد کہتے ہو؟ ساتھ والے مکان کو مسجد کیوں نہیں کہتے؟ جب کوئی آگے پوچھتا ہے مسجد کون سی ہے، اگلا دروازہ دکھا دیتی ہو کہ وہ مسجد ہے، کہا یہ میرا گھر ہے، وہ میرے چچا کا گھر ہے۔ تو جب ساری مسجد ہے تو پھر مخصوص جگہ پر مسجد کا بولنا کیوں جائز ہے اور کیوں بولتے ہو؟ تو جواب ملا کہ اگرچہ سجدہ ہر جگہ ہو جاتا ہے لیکن اس میں برکت رب نے زیادہ رکھی ہے، کیونکہ یہ فقہی مسجد ہے، اس کو وقف کیا گیا۔ تو ہمارے اکابر نے کہا پھر اپنی دلیل کی طرف سوچو، اس ایریے کو پاکستان کہنے سے باقی زمین کا پلید ہونا لازم نہیں آتا، پاک وہ بھی ہے جیسے مسجد ساری زمین ہے، لیکن فقہی مسجد میں برکتیں کچھ اور ہیں، ایسے ہی پاک ساری زمین ہے لیکن جس کی بنیادوں میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، اس پاک زمین کا مقام اور ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہم سے پوچھو چمن پہ کیا گزری، ہم خزاں سے گزر کے آئے ہیں۔ آج بنے ہوئے پاکستان میں وارداتیں کرنے والے وہ سوچیں، ابھی تو اس ملا کا باپ، ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس نے کہا میں پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں تھا، الحمدللہ رب نے مجھے اس جرم سے بچا لیا۔ یہ ان کی صورتحال ہے، اور اس وقت یہ جو پوری کائنات میں مدینہ منورہ کا عکس جمیل پاکستان بنا، یہ تو علیحدہ بات ہے نا کہ ہم اس مسجد میں آج تک نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی جماعت نہیں کرا سکے، لیکن بنانے والوں نے تو حق ادا کر دیا۔ آج مذہب کے نام پر ایک سیٹ جیتنا مشکل ہے، کروڑوں سلام ہوں پیر جماعت علی شاہ جیسے لوگوں کو کہ جنہوں نے مذہب کے نام پہ پورا ملک بنا کے دکھا دیا۔ وہ مذہب کے نام پر ملک بنانا بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ اب یہ ہم اس میں جماعت نہیں کرا سکے، یہ تو علیحدہ ہے، لیکن وہ تو کمال کر گئے۔ اب اس صورتحال کے اندر یہ جو پاکستان بنا تو پیچھے فتویٰ کس کا تھا؟ 1906 تک قائد اعظم محمد علی جناح خود ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے کہ یہ شان ہے محمد علی جناح کی کہ یہ دونوں کو اکٹھا لے کے چلنا چاہتا ہے، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، یہ لقب بول کے قائد اعظم کو دعوت خطاب دی جا رہی تھی۔ کون تھا جس نے ان لیڈروں کے قبلے صحیح کیے؟
اس کو امام احمد رضا بریلوی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم لڑیں گے انگریز سے، لیکن ہندو کے ساتھ مل کے نہیں، ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے، اپنے تشخص کے ساتھ۔ فرمایا اگر تم ان کے ساتھ مل کے انگریز کو نکالو گے تو کل یہ تم پہ سوار ہو جائیں گے، تم پھر بھی غلامی رہو گے اور تمہیں کوئی جانے دینے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنی جداگانہ جد و جہد وہ شروع کرو۔ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس تاریخی جد و جہد کا فیصلہ کہ کیسے کرنی ہے، یہ فتویٰ بریلی شریف سے پوچھنا چاہیے۔ تو امام احمد رضا بریلوی کے فتوے پر شوکت علی اور محمد علی جوہر جیسے لوگوں کے قبلے صحیح ہوئے، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلانے والے ڈٹ گئے اسلامی تشخص کے ساتھ، اور دوسری طرف ایک ٹولہ گاندھی کو ممبروں پہ بٹھا کے رسول السلام کے نعرے لگا رہا تھا۔ امام احمد رضا بریلوی کا ایک جملہ ساری سازشوں پر غالب آ گیا۔ وہ کیا جملہ تھا؟ آپ نے فرمایا فر من المطر وقام تحت المیزاب۔ فرمایا فلسفہ آسان سا ہے، اگر تم نے میری بات سمجھنی ہے کہ بارش ہو رہی ہو اور بندہ سمجھتا ہے کہ سردی ہے، بارش بڑی تیز ہے، میں بچوں، دوڑ لگائے، لیکن دوڑ کے کھڑا کہاں ہو؟ پر نالے کے نیچے، جہاں سارا پانی گر رہا اکٹھا ہو کے، چھت کے نیچے نہیں، پر نالے کے نیچے۔ میرے امام نے کہا فر من المطر وقام تحت المیزاب۔ یہ تم بھی ہندو مسلم اتحاد کر کے بارش سے بچ کے پھر پر نالے کے نیچے کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ کل تمہیں اس بے وقوفی پر شرمندہ ہونا پڑے گا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ملک بنے اور تم آزادی پاؤ، تو پھر اپنے قدموں پہ ڈٹ جاؤ، ہندوؤں سے دوستی ختم کرو۔ یہ ہے امام احمد رضا کہ جس نے ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کی، ورنہ تو پاکستان ہمارے سے وجود میں ہی نہ آتا۔ ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ، اس کی دلیلیں دی ہیں تو امام احمد رضا بریلوی نے دی ہیں۔ اور اس پر جب آپ نے کہا کہ ہندوؤں سے بھی علیحدہ رہنا ہے، انگریز سے بھی علیحدہ رہنا ہے، تو وہ جو یاریاں بنائے بیٹھے تھے ہندوؤں سے، انہوں نے الزام لگائے کہ یہ تو پھر انگریزوں سے ملا ہوا ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ ہندوؤں سے بھی جدا رہو، اور ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے۔ آج جب ہم ایک برے کو برا کہتے ہیں تو دوسرے برے کے حامی ہمیں کہتے ہیں یہ پھر اس سے ملا ہوا ہے۔ جب نواز شریف کا دور تھا اور ہم اس کی ہولی کے جلسے والی تقریر پر فتویٰ بیان کر رہے تھے، ختم نبوت کے حلف نامے کا مسئلہ تھا، ہم فتویٰ بیان کر رہے تھے، آج کے حالات کے اندر پھر جب بھی کسی نے گڑبڑ کی، ہم نے وہی فتویٰ جو قرآن کہہ رہا تھا، حدیث نے کہا، بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر آج کشمیر کے کاز کو نقصان دینے کی وجہ سے فضل الرحمان کے خلاف ہم نے حق کا اعلان کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حکمران کے ساتھی ہیں۔ ہم نے تو کہا، یہ جو پریس کانفرنس اگلے دن کی کہ ظلم ہے میڈیا کا، یہ صرف دو چیزیں دکھا رہے ہیں، ایک طرف حکومت اور دوسری طرف ڈیزل کی قیادت میں یہ اپوزیشن، ایک بڑی اکثریت وہ بھی ہے جو ان دونوں کے ساتھ نہیں، سمجھ رہے ہو؟ ایک بڑی اکثریت ان دونوں کے ساتھ نہیں، اور وہ ہم اہل سنت مستقل اپنا تشخص رکھتے ہیں۔ لہذا اس وقت بھی جب انگریز کے حواریوں نے سمجھا
ادھر ہندوؤں کے حواریوں نے سمجھا اعلی حضرت کی پر وقت اس پالیسی پر اعتراض کر رہے تھے، لیکن اعلی حضرت ڈٹے رہے اور ہمیں پاکستان ملا، اور پوری دنیا حیران ہوئی کہ مذہب کے نام پہ ملک بنا گئے۔ آج وہی ٹولہ جو اس وقت ہندو کے پلڑے میں بیٹھا تھا آج پھر ہندو کے پلڑے میں بیٹھا ہے۔ مودی کو نہ جانے کتنی کوششیں کرنی پڑتی منظر سے ایک مسئلہ کشمیر ہٹانے کے لیے، کتنی کوششیں کرنی پڑتی، اور خود اس حکومت کو بھی جو ابھی تک اس کی نیت درست نہیں ہو رہی جہاد کے لیے، انہیں بھی یہ مسئلہ ذہن سے نکالنے کے لیے کس قدر کوششیں کرنی پڑتی۔ تو اس نے دونوں طرف کے لیے آسانی کر دی، مودی کو راضی کر دیا کہ جہاد کشمیر یہ بھول گیا ہے۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کہا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ جو چوکیدار نہ ہو اور چوری کرے وہ تو چور ہے، لیکن فراڈ تو یہ ہے کہ نام چوکیدار ہو اور کر چوری جائے، یہ المیہ ہے۔ اس بنیاد پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ فتاوی رضویہ شریف، جس کی یہ 4 جلدیں پڑھی، کل 30، اور اس کے علاوہ بھی میں اس سے 1000 دلیلیں نکال کے دکھا سکتا ہوں، 1000، کہ آج ملا فضل الرحمان کا آزادی مارچ جو ہے اس میں شمولیت، اس کی حمایت، یہ کفر اور ہند اور بھارت کا جو ایجنڈا ہے اس کی حمایت ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے وہ ناموس رسالت کے لیے جا رہا ہے تو وہ پھر حسام الحرمین پڑھے کہ اگر فضل الرحمان بھی ناموس رسالت پہ پیرا دے لیتا ہے تو پھر امام احمد رضا بریلوی سے پوچھو تم نے ان کے بڑوں کے بارے میں کیوں لکھا۔ اور اگر آج کوئی سنی لیڈر ہو کے، بلکہ سنی کے اپنے آپ کو رضوی کہلا کے اپنا وزن فضل الرحمان کے پلڑے میں ڈال رہا ہے، وہ شوق ضرور پورا کرے، مگر کم از کم لفظ رضوی کی اہانت نہ کرے۔ اور کسی کو اعتراض ہو تو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، یہ عدالت ہے فتاوی رضویہ کی، فتاوی رضویہ کی عدالت میں مناظرہ ہوگا۔ ابھی تو لفظ خدا والا قرضہ وہ نہیں اتار سکے، ابھی تو فیض آباد کے شہیدوں کے خون کا حساب باقی ہے۔ تو فتاوی رضویہ سے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ وہ سنی، اور یہ اویس نورانی تو ویسے ہی گزرا ہے، لیکن جسے دعویٰ ہے کہ میں شیخ الحدیث ہوں، اسے تو اپنی سوچ کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ فکر رضا نہیں کہ دیوبند کے گن کے ساتھ اپنی دوستی رکھنا اور اس کی حمایت میں بیان دینا کہ اس کا جمہوریہ کیا ہے، اور وہ جا رہا ہے تو جانے دو۔ چوروں کی حمایت چور کر سکتا ہے، غداروں کی حمایت غدار کر سکتا ہے، دیوبند کی حمایت دیوبند کا کوئی وظیفہ خار کر سکتا ہے۔ رضوی سنی کی بوٹیاں ہو جائیں گی مگر کبھی کسی دیوبندی کے پردے میں وزن نہیں ڈالے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالی ہمیں اکابر کی اس عظیم مسلک پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔